السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے تفسیر کا، سورہ الحدید کا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہی کروا دیا، جو بھی کروایا، جو بھی پڑھوایا، اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر۔ بس اللہ نے جو ہمیں سکھایا ہے، اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دیں، کہ اگر علم کے اوپر عمل نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ علم آپ کے اوپر حجت بن جاتا ہے کہ اس کو معلوم تھا لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل والوں میں سے کریں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو باطل، جو غلط، جو جھوٹ ہے، اللہ اس کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دیں اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ حق کو ہمارے سامنے خلط ملط نہ کیجیے گا کہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنائیں، آمین۔ اور اللہ جب موت آئے تو ہم ثابت قدم ہوں لا الہ الا اللہ پر، آمین ثم آمین۔ اوکے جی، 28 اینڈ 29 آیا انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے، تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ رہبانیت پر بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، رہبانیت پر بات ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو رہبانیت کا حکم دیا بھی نہیں تھا، یہ لوگوں نے خود سے کریٹ کیا اور پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے۔ جیسے بچنا چاہیے تھا رہبانیت جو اختیار کرے، تو اس میں ویسے بچ بھی نہیں سکے جیسے اس کا حق تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، پچھلی آیت تھی، آیت 27 میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں جنہوں نے فالو کیا، اللہ ان کے دلوں میں کیا پیدا کر دے گا، رافہ اور رحمہ پیدا کر دے گا۔ پھر اللہ کا فرماتے کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے نکلے جو فاسق تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہم نے اب رہبانیت نہیں اختیار کرنی، کیا اختیار کرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ تو وہ کرے گا کیا؟ کیا دے گا ہمیں؟ یؤتکم کفلین، تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا۔ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کی انڈر یا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا رہبانیت سے۔ رہبانیت کیا تھی؟ ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا سے کٹ کے، ماں باپ، بہن بھائیوں، شوہر سے، بیوی سے کٹ کے، اپنے بچوں سے کٹ کے، آپ نے بس اللہ اللہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو کراس کر دیا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کو لوگ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ آپ جنگلوں میں جا کے اپنے اسپاؤس کے بغیر، اپنے ماں باپ کے بغیر، اپنے بچوں کے بغیر، اپنی روزمرہ ایک روٹین کے بغیر، آپ صرف جنگلوں میں جا کر یہ آپ کچھ وقت تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی فطرت کو مارنا پڑے گا۔ اور ایک جملہ ہم نے دیکھا تھا، وہ کیا تھا کہ انسانی فطرت کبھی ان لوگوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر فطرت کو ہم دبائیں گے حلال وے میں تو آپ اسے دبا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں گناہوں سے منع کیا گیا ہے، بری تھاٹ سے، برے کاموں سے، ہم اس کو ایک وقتی طور پر دباتے ہیں اور پھر اللہ ہمیں ایک حلال رشتہ عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو ہم نے پوری عمر کرنا، ٹھیک ہے، دبائے رکھنا، چاہت پیدا ہو کہ بھی انسان اس کو زیرو رکھے،
اور چاہت ماں باپ کی محبت پیدا ہو کہ بھی آپ اس کو، تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس کا ہمیں آلٹرنیٹ دیا ہے اور خاص مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب اس میں اس تفسیر میں دو جو ہے پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے ہے، ان کے ہی فالوورز کے لیے ہے، کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ یعنی دو اس میں وہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، شاید عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے آڈینس جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہی اس کا آڈین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اور آپ، میرے لیے، آپ کے اور آپ کے لیے یہ آیت ہے۔ تو کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ہم سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو تقوی ہے اس کو ہم کہیں گے کانشیسنس آف اللہ، اللہ کا خوف۔ لیکن پھر انسان سوچے کہ دنیا میں تو اگر ہمیں کسی سے خوف ہوتا ہے تو ہم تو اس سے ڈر کے دور رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، لیکن یہ پھر کیسا خوف ہے؟ ہم؟ تو کیونکہ یہ وہ خوف ہے کہ اس میں پھر اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پھر انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ تو یہ کیسا خوف ہے؟ یہ تو پھر محبت ہوئی نا۔ ہاں، اچھا، تو یہ وہ خوف ہے جو آپ کو ہوتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے ناموں کے علم کے اوپر جو آپ کو خوف ہوتا ہے نا۔ اللہ علیم ہے، اس بات کا آپ کو ادراک ہو جائے، صحیح معنوں میں آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کو میرے آئی برو کے بالوں تک کی تعداد پتہ ہے، میرے دل کی دھک دھک مجھے بعد میں فیل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے اس کی آواز پتہ چلتی ہے۔ ایک چونٹی کو کالے پہاڑ کے اوپر، کالے پتھروں کے نیچے، کالے اندھیرے کے اندر، اس کے پاؤں کے بننے والی جو لکیر ہے وہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ علیم کا میننگ ہے، علیم، اللہ ایسا علم والا ہے۔ تو اس بات کا جب آپ کو یقین ہوگا تو آپ کے اندر ایک خوف سا پیدا ہوگا، آپ اکیلے میں بھی اکیلے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ عظیم ہے، کیسا عظیم ہے؟ پوچھیں، کوشچن کریں خود سے۔ اللہ برکت، اللہ جو ہے قرآن میں آتا ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ رب۔ کیسے برکت والا ہے؟ جیسے جیسے آپ کو اللہ کے ناموں کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ کا تقویٰ بڑھے گا۔ جیسے جیسے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے، اور جس وقت میں وہ عظیم ہے، کبیر ہے، اسی وقت میں وہ حفیظ ہے، میرا اور آپ کا خیال رکھتا ہے، اسی وقت میں وہ رحیم ہے، مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے بے پناہ، اسی وقت میں وہ رحمان ہے۔ تو یہ چیز ہمیں کیا کر رہی ہے؟ ہم دل میں خود یہ بات آتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی گلیکسیز کے جن کے کوئی اینڈ نہیں ہے، ارباں 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 ارب گلیکسیز ہیں آسمانوں پہ، اور سب سے چھوٹی گلیکسی ہماری ملکی وے، جس کے اندر ہمارے ایک سورج کے برابر، لائک اس کے 300 کروڑ سورج موجود ہیں، وہ سب اللہ نے تھامے ہوئے ہیں۔ مجھ سے اور آپ سے اسے کیا چاہیے؟ اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کا احسان ہے ہم پر، اور اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہم پر فرض اور لازم و ملزوم ہے۔ تو جب ہم اس کے دین کا اور اس کا علم، وہ ہے کون، علم حاصل کریں گے تو ایک کیفیت دل میں پیدا ہوگی، کانشیسنس آف اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو آئیں گے، اس وجہ سے دل بھاگے گا اس کی طرف، اور اللہ سے پھر آپ جب لوگوں سے بھی دل لگائیں گے، اور سب جگہوں سے دل لگائیں گے، سب توڑ دیں گے آپ کو، اور پھر جب آپ اللہ کے پاس ٹوٹے پھوٹے اپنے پرزے لے کے جائیں گے نا، وہ جوڑ دے گا آپ کو۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ میری کسی نے قدر ہی نہیں کی۔ وہ آپ کو اپنے ہونے کا احساس دلائے گا۔ آپ صرف یقین کر کے دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکما اسمع و ارا، میں آپ کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو ان باتوں کا ادراک آپ کو کیا دے گا؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور پھر کرنا کیا ہے اس کے بعد؟ اب اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ رہبانیت اختیار کر لوں، کونوں میں چلی جاؤں، جنگلوں میں چلی جاؤں؟ نہیں، وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، رسول پر ایمان لانا ہے کہ وہ رسول آئے تھے، حق تھے، سچ تھے، ان کی ایک ایک بات، ان کا ایک ایک حرف ان کے منہ سے نکلا ہوا، ان کا ہر ہر ایکٹ پتھر پر لکیر ہے جو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اب میں نے اس رسول کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی،
وہ جو کہیں گے، جس جدھر جدھر انہوں نے قدم رکھا ہے میں نے وہاں وہاں قدم رکھوں گی تو جنت پہنچوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت عائشہ آئیں اور فرمایا کہ آپ سے اتنے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ملنے آتے ہیں، آپ اپنا حلیہ تو تھوڑا بہتر کریں، آپ تھوڑا سا اچھے کپڑے پہنا کریں، تھوڑا سا اپنی لائف سٹائل بیٹر بنائیں، اتنے بڑے لیول پہ اب آپ ایک بادشاہ بن گئے ہیں، اتنے بڑے خلیفہ ہیں آپ، تو اب آپ تھوڑا سا اپنا لیول ہائی کریں۔ تو وہ ریڈ ہو گئے غصے سے اور کہا بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ انتہائی وہ غصے میں تھے اور کہا کس نے بھیجا ہے مجھے بتاؤ، میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ ایک دوست تھا میرا چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور وہ پہنچ گیا وہاں جہاں رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کیا چاہتی ہو؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے پیچھے نہ چلوں، کہیں اور قدم رکھ دوں اور کہیں اور پہنچ جاؤں؟ تو اتنی اتنی بات میں انہوں نے رسول اللہ کو فالو کیا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ سنتیں صرف ہم سنتے ہیں اچھی سنت ہے تو چلو کوئی بات نہیں، صحابہ نے سنتوں کو فرض کا لیول دیا ہے کہ سنتیں کرنی ہی کرنی ہے، چھوڑتے نہیں تھے، لڑتے تھے وہ آپس میں کہ ہم یہ کام بس کر کے ہی رہیں، چھوڑتے نہیں تھے، سنتوں کو اہمیت دے دیتے۔ ہم نے سنتوں کو سمجھا ہے کہ بس فرض ہم کر لیں ادا، چلو سنتیں تو خیر ہے، سنتیں تو ایکچولی اتباع ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس چیز پر کام کرنے، اور آپ کبھی بھی سنتوں کو فالو نہیں کر سکتے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، سنسیئرلی علم حاصل کرنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، ٹھیک ہے؟ اب ہوگا کیا جب ہم یہ کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ اور یہ اطاعت وہ اطاعت نہیں ہے جو ہم نے اوپر اوپر سے کرنی ہے، یہ وہ اطاعت ہے آمنو، آمنو امن سے ہے، یعنی کہ آپ کے دل کا اس بات پر یقین ہو جانا، آپ کے دل کو، کہ رسول اللہ ہی حق ہیں، وہ جو لے کے آئے ہیں وہ سچ ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر غلطی نہیں ہے، اسلام از کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر گئے، نہ اس میں بال برابر کمی کی ضرورت ہے، نہ اس میں بال برابر زیادتی کی ضرورت ہے، وہ اتنی پرفیکٹ ریلیجن دے کے گئے، ٹھیک ہے؟ ہاں آج جو فقہ کے کچھ اصول نکلتے ہیں، جیسے گاڑی آج کی نیو، جیسے کار ہے نا وہ آج نیو ایک اس کی وہ انوینشن ہے، موبائلز نیو انوینشن ہے، تو اس کے اوپر جیسے قرآن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، گاڑی یہاں سے ہے تو سفر کتنا، یہ ایک نئی الگ بات ہے، لیکن اسلام اپنی جگہ مکمل ہے، اصول مکمل ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اگر کریں گے تو اللہ ہمیں دیں گے کیا، گفٹس کیا ملیں گے؟ یؤتکم کفلین، اللہ تمہیں دوہرا حصہ عطا کرے گا۔ کفلین یہ کفل سے ہے یعنی ڈبل۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اگر یہ آیت ڈائریکٹ اگر صرف عیسائیوں سے مخاطب ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ گے، یعنی عیسیٰ پر تو تم لاتے ہی ہو علیہ السلام، ان پر تو ایمان لائے ہوئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، لیکن ایک ہم دل سے اندر سے ایمان لاتے ہیں، تو یعنی ہمیں ڈبل اجر ملے گا پھر ہم جو بھی کام کریں گے، اور اللہ اپنی رحمت سے یہ ہمیں عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی اس میں جسے کہتے ہیں نا کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی اپنی رحمت سے ہمیں عطا کریں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور روشن کر دے گا جس کے سائے میں تم چلو گے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ دنیا جو ہے نا اصل میں وہ فل اندھیروں میں ہے، ایکچولی دنیا کو تو ہم ایک طرح سے کہیں گے نا، اس وجہ سے دنیا کیوں ہمیں لگتی ہے کہ اندھیروں میں، کیونکہ ہمارا جو نفس ہے نا یہ اندھا ہے، ٹھیک ہے؟ نفس کیا ہے؟ آپ کے ایموشنز ہیں، یہ رائٹ اور لیفٹ جان کر بھی غلطی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس کو ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے نفس کو اس شریعت کے مطابق نہ کر دو جو میں لایا ہوں۔ تو یہ پریکٹس کا کام ہے، محنت کا کام ہے۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ اس اندھیر نگری میں، اس دنیا میں جہاں پہ لوگوں کو صحیح غلط میں فرق سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر تو وہ بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت صحیح باتیں پتہ ہیں اور کیونکہ دیکھیں دنیا ہے نا، تو امریکہ میں
پردے کا کانسیپٹ الگ ہے. ان کے لیے چھوٹے سے کپڑے پہن لینا اور صرف پرائیویٹ پارٹس کو کور کر دینا یہ ان کا پردہ ہے. پاکستان میں چادر پردہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بندے نے اپنا ایک پردے کا میننگ رکھا ہوا ہے. پردہ یا کوئی بھی نیکی، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ ہر ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ نیکی کا کانسیپٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں اس کی مقدار اتنی، کچھ اتنی، کچھ اتنی. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کو فالو کرنا ہے. تو جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے نا وہی ہمیں بتائے گا کہ تمہیں نیکی، تمہارے لیے نیکی ایکچولی کیا ہے اور کس لیول پر جاؤ گے تو وہ نیکی بنے گی. ورنہ ہم ویسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم انڈیا کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، ڈفرینٹ، ہر کہیں ڈفرینٹ جو ہے نا نیکی کے معیار ہیں. ہر کسی نے اپنے لیے ہی ایک نئی سمت رکھی ہوئی ہے. تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق پتہ چلے تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے دل سے، دل کی گہرائیوں سے، اور ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کام کریں گے تو پھر اللہ ہمیں نور دیں گے اور ہمیں بتائیں گے. وہ آپ کے اندر ایک بصیرت آ جائے گی. بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی سر کے اوپر ایک ٹارچ نہیں لگی ہوگی، ایک لائٹ نہیں لگی ہوگی. آپ کے اندر، آپ کی آنکھوں سے آپ، اللہ فرماتے ہیں نا کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. تو کیا چیز ہے جو سنتی ہے؟ کیا چیز ہے جو دیکھتی ہے؟ پھر وہ کیا چیز ہے دل میں جو سوچتی ہے؟ دماغ سوچتا ہے، دل تو نہیں سوچتا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل ہیں جو سوچتے نہیں. کچھ تو ہے نا ایسا اندر کہ جس کے اوپر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو یہ نور دوں گا. تمہارا انسائیڈ، تمہاری روح، تمہارا نفس، میں اس کو گائیڈ کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو من اعرض عن ذکری فلہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی کو میں مشکل کر دوں گا، ڈپریسڈ لائف گزارے گا وہ. تو اوپر سے تو لوگ خوشحال ہوتے ہیں، کھانا پینا، گاڑیاں شاڑیاں، انجوائمنٹ، فن. پھر کون سا غم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے؟ اندر کی کشمکش میں وہ لگ جاتے ہیں. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، صحیح ہے غلط ہے، بس چل رہے ہیں. جانوروں جیسی زندگی ہے، اندر کچھ نہیں پتا. اندھیرا ہے، فل اندھیرا ہوتا ہے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ نور اللہ ان کو عطا کریں گے جو اللہ سے ڈریں گے اور ایمان لائیں گے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نور جس کو مل گیا اسے نور بصیرت کہیں گے. یہ نور وہ نور ہے جو آپ کو ہمیشہ، کیونکہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو دو آپشنز ملیں گے کہ یہ کروں یا یہ، آخرت کماؤں یا دنیا. تو آپ کو پھر اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہوگی کہ دس از رائٹ، دس از مور ایکوریٹ، دس از مور رائٹ. اوکے، تو پھر اللہ آپ کی مدد کریں گے. اور صرف یہ نہیں دیکھیں آپ کو کفلائن دیں گے، نور دیں گے، اور تھرڈ گفٹ کیا دیں گے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا تمہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لَأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تاکہ اہلی کتاب کو معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ سب جو اللہ نے فرمایا یہ کس لیے؟ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لِأَلَّا يَعْلَمْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جان لے اہل کتاب، اللہ یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتی، علی شیء، کسی ایک چیز پر بھی، من فضلہ، اللہ کے فضل میں سے، اللہ کے فضل میں سے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. وَأَنَّ فَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، بے شک جو فضل ہے اللہ کا وہ اس کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ان آیات کو جو اس نے ہمیں پڑھا دیا، سکھا دیا، اللہ تعالیٰ اب اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق دیں اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کریں اور اپنی رضا عطا فرمائیں. کہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ہم آخرت میں جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. مجھ سے جہاں جہاں غلطی ہو گئی
اس کو معاف کریں، آپ سے جہاں جہاں غلطی ہو گئی سمجھنے میں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کریں، اور جو ہماری اچھی اچھی اگر ہم نے بس نیت کی تھی اللہ اس کو قبول کر لے اور اس خیر کو آگے پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بہت بہترین اجر دیں جو انہوں نے ہمارے لیے پوری زندگی کیا ہے، اور اللہ ان کو جنتیں عطا کرے اور دنیا کی ہر خیریں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہم لوگ ہمیشہ اس کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، آگے پہنچانے والے اور عمل کرنے والے ہوں اس پر، اور اپنے گھروں میں اللہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق دے، اپنے گھروں کو ہم مسجدیں بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین کو آسان کر دے، اور اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی کی طرف نہ لے کے جائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ظاہری طور پر، چھپ کے، اعلانیہ، اور چھوٹی ہوتی ہیں کہ بڑی، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمیشہ، صرف رمضان میں نہیں پوری زندگی۔ وہ کہیں میں نے بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ اگر تم اپنی زندگی رمضان جیسی گزارو گے تو پھر تمہاری آخرت اور تمہاری قبر عید جیسی ہوگی۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی پوری زندگی رمضان یا اس رمضان میں جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم کریں، اور رمضان میں اور بھی زیادہ بہترین طریقے سے ہم اپنی جو ہے فرائض اور سنتیں سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو پوری دنیا اور پاکستان سے خاص طور پر ختم کر دیں، اور آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اور دنیا اور آخرت کی آپ سب کو ہر 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 خیر عطا فرمائے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بس ہر قسم کی خوشی سے اور ہر قسم کی خیر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔